لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اسے تھوڑا سا سمجھیں۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے ماہر تھے، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینے میں یہ بات آہستہ آہستہ عام ہو گئی کہ مکہ مکرمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جو اپنے آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو عبداللہ ابن سلام بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذرا چل کر کے میں دیکھوں تو صحیح، اس لیے کہ توریت کے عالم تھے اور توریت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ ابن سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ سے خطاب فرما رہے، تقریر کر رہے تھے حضور۔ اب عبداللہ ابن سلام خود کیا فرماتے ہیں اس محفل میں جانے کے بعد، اس محفل سے متعلق فرماتے، جب میں اس محفل میں پہنچا اور جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے میرے دل نے اندر سے گواہی دی کہ یہ سچے کا چہرہ ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی دل پکار اٹھا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور قربان جائیے، کیوں نہ سچے کا چہرہ ہو، جس کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر صحابیت کا مقام ملتا ہو، اس سے سچا چہرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کعبہ دیکھ کر وہ مقام نہیں پا سکتا، قرآن دیکھ کر وہ مقام نہیں پا سکتا جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں دیکھ کر مقام پا لیا کرتا ہے۔ یہ چہرے مصطفیٰ کی کیفیت ہی تو تھی۔ اور قرآن نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی قسم یاد فرمائی، والضحیٰ فرما کر۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تو اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ جس نے حضور کو پیدا کیا وہ خود بھی حضور کا چہرہ تکا کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا۔ یعنی چہرے رسول کتنا تابناک ہے کہ اس چہرے کو میرا مولا خود تک رہا ہے، خود مولا تک رہا ہے۔ کتنا حسین چہرہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ اگر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور یہاں مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ جب صبح کو کھولتے تو دہلیز پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخسار رکھے ہوئے بیٹھا ہوا پاتے۔ تو سرکار صدیق اکبر سے پوچھتے، ابو بکر کیا بات ہے، اتنی صبح صبح تم آ کر کے یہاں بیٹھے ہو؟ تو عرض کرتے، حضور بڑی مشکل سے آپ کی جدائی میں رات کٹتی ہے، صبح آ کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ جیسے ہی دروازے رسول کا دروازے رسول کھلے، حجرے دروازے رسول کھلے تو سب سے پہلے میں اپنے آقا کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ یہ صحابہ کی کیفیت۔ اور پوچھا گیا صدیق اکبر سے، ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کیا پسند ہے؟
تو فرماتے النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کے چہرے کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے، حضور کے چہرے کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دل نے اندر سے کہا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، اور پھر خطاب ہم نے حضور کا سنا۔ اب حضور کیا خطاب کر رہے تھے؟ جب عبداللہ ابن سلام پہنچے تو سرکار کی تقریر کیا تھی، اس تقریر کو سنیے آپ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس وقت افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطاب فرما رہے تھے، سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو تم کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کرو۔ یہ سرکار کی تقریر تھی۔ اور پھر آخر میں حضور نے فرمایا پھر تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ تقریر سنی اور حضور کا وعظ سنا تو ایسا بلیغ اور ایسا عظیم خطاب میں نے کسی سے پہلے نہیں سنا تھا۔ بس اسی وقت میرے دل نے گواہی دی کہ اس رسول کے غلاموں میں اپنا نام لکھا لینا چاہیے، اور عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھا اور حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ معمولی انسان نہیں، توریت کے بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اسلام قبول کر لیا۔ تو اب چونکہ یہودیوں کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اس سے پرہیز کیا جاتا ہے، یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، اور سیٹرڈے کا، سنیچر کا بڑا احترام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب اسلام قبول کر چکے تو اسلام کے سارے قانون پر جو ان کو معلوم ہوتا اس پر عمل کرتے، لیکن ایک عادت ان کی یہ تھی کہ وہ اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور سیٹرڈے کا تھوڑا سا ریسپیکٹ کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اونٹ کا گوشت نہ کھانا، اس سے کوئی اسلام سے تو نہیں نکل جائے گا، اونٹنی کے دودھ کے نہ پینے کی وجہ سے کوئی اسلام سے تو نہیں نکل جائے گا، سیٹرڈے کا تھوڑا سا کوئی ریسپیکٹ کر لے تو اسلام سے تو نہیں نکل جائے گا، تو اگر میں یہ کرتا بھی ہوں تو میرے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس یہ تصور تھا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں یہودیوں کی بھی اپناؤ اور کچھ چیزیں اسلام کی بھی اپناؤ، نہیں، اب تم کو اونٹ کا گوشت بھی کھانا ہے، اونٹنی کا دودھ بھی پینا ہے، اور سیٹرڈے کے احترام سے تم کو پرہیز بھی کرنا ہے۔ جب تم مسلمان ہو چکے تو اب تمہیں کمپلیٹ کسی مذہب پر عمل کرنا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ایک صحابی رسول کو اتنی سی بات پر پروردگار نے تنبیہ فرما دی اور ان سے فرمایا کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں، بہت سارے مسلمان ڈانڈیے دیکھنے جاتے ہیں، گربے دیکھنے جاتے ہیں، نوراتری میں جاتے ہیں، العیاذ باللہ، اور نہ جانے کتنے خرافات کے اندر مسلمان گرفتار ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔